ایک شفاق ماں نے 5 سالہ اپنے ہی بیٹے کا قتل کر دیا اور پھر اس کی کھال اتاری اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا سالن بنایا۔ شام تو ہوتا ہے جو میں نے واقعہ سنایا، مگر اس سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو ساتھ موٹیویٹ بھی کر دیا کہ ایسے ہم نے بچنا ہے جرائم سے، ایسے کرائم سے بچنا۔ میڈیا کا کام جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، مائیں بہنوں کو ہم موٹیویٹ کیا کریں کہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، نیک صحبت میں آنا ہے۔ کوئی بھی کنٹینٹ جو ہے وہ پیش کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مگر یہ ویڈیو رہنی ہے۔ جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ اپنی عزت جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں۔ اپنے آپ کے بھائیوں کی یہ عزت ہوتی ہے، یہ آپ کے باپ کی عزت ہے، آپ کے بہنوں کوئی آپ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ اپنے گھر ہرگز نہ خراب کیجیے گا۔ میری سٹوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہنچایا کریں، اس کا یہ ہوتا ہے آپ موٹیویٹ ہوں گے۔ سینیریو چیک کیا کریں، کوئی بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، کسی کی بھی ویڈیوز ہو، وہ دیکھا کریں کہ کنٹینٹ جو ہے نا وہ لازمی چیک کیا کریں کہ یار میری فیملیز کو، مجھے اس میں کیا موٹیویٹ ہوں گے۔ مگر آگے بھی ہم لوگوں کو بڑھنا چاہیے کہ میں نے کچھ بننا ہے، میں نے کچھ بننا ہے۔ جب آپ کہیں گے نا یار میں تو بس اپنی روزی کمائی اور میں سو جاؤں گا، تو ناظرین ہوگا کیا؟ پھر آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہباز بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 ناظرین، آج اس ملک پر ویلوگ کریں گے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شفاق ماں نے 5 سالہ اپنے ہی بیٹے کا قتل کر دیا اور پھر اس کی کھال اتاری اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا سالن بنایا اور پھر کھا لیا۔ ناظرین، اتنا افسوسناک واقعہ ہے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے دل کانپ جائیں گے، یہ ایسا واقعہ ہے۔ ناظرین، مصر میں شفاق ماں نے اپنے 5 سالہ بیٹے کو کیا کیا؟ پہلے اس کا قتل کر دیتی ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور پھر کھال اتار دیا، پھر سالن بنا کے اس کا کھا لیتی ہے۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق بہیمانہ قتل کی یہ واردات مصر کے صوبہ شرقی میں یہ پیش آیا اور شفاق قاتل کوئی اور نہیں بلکہ 5 سالہ جو معصوم بچہ تھا اس کی ماں ہے۔ پولیس نے قاتل ماں کو گرفتار کر لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ میں نے یہ جو منصوبہ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا بنایا، بڑا ہی سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ میں نے کیا۔ میں نے سب سے پہلے، اس عورت کا کہنا تھا کہ میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ میں نے ایک تیز دار کلہاڑی لی اور اس سے میں نے اپنے بیٹے پر 3 وار کیے اور وہ پھر بھی زندہ رہا۔ پھر کیا کیا؟ پھر اس کا میں نے واش روم میں اسے لے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اس کے میں نے کھال اتاری اور کھال اتارنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور پھر میں نے سالن بنایا۔ ناظرین، یہ اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ مجھے یقین کریں، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بھی اندر سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، مگر یہ بتانے کا، یہ جو سٹوری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ دین سے دوری، ہم لوگ، ہمارے آباء و اجداد کیا ہیں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، صحابہ اکرام، صوفیاء، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں وہ کیا ہیں اور ہم کیا ہیں۔ ہم لوگ جب دین سے دور ہوتے ہیں نا ناظرین، پھر ایسے ہی واقعہ رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جاندار چیز کو ایک دن اپنی اصل کی طرف واپس آنا ہے۔ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دن آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کریں اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور آخرت جہنم ہے۔ تو ناظرین، ہم لوگ ہیں مہمان، ہم کس نبی کی امت ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے واقعہ پیش آتے ہیں ناظرین۔ اسی لیے آپ یقین کریں، نیک لوگوں کی صحبت لیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے واقعات جو ہوتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو کرائم کرتے ہیں، وہ لیڈیز ہیں، وہ جینٹس ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، ان سے بچا جائے۔ اسی لیے تو وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں، وہ شاعر کہتے ہیں نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لواراں،
کپڑے پویں کنج کنج بھئیے چنگا پہن ہزارہ. ناظرین صوفی بزرگ کا جو اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک عطر والی دکان پر جاتے ہیں نا تو عطر آپ لیں یا نہ لیں, آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. اور آپ کہتے ہیں کہ جو لوہار ہوتا ہے آپ اس سے سودا لیتے ہیں نہیں لیتے, آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, چنگیں جب وہ کوئی چھری وغیرہ یا کوئی بھی لوہے کی چیز جب وہ اوپر کرے گا تو کیا ہوگا, چنگیں پڑیں گی. تو اس لیے برا بندہ جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا, آپ کچھ نہ کچھ غلط سیکھیں گے تو پھر غلط ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارے دین نے کہا کہ انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے اس جیسا ہی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے بری صحبت سے بچیں. ہمارے والدین, ہم اپنے والدین کا نام فخر سے ان کا بلند کریں. اگر میرے اور آپ کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی قرضہ ہم لوگوں پر بڑھ جاتا ہے یا کاروبار نہیں ہے, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں رب العزت سے مدد لینی چاہیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. مشکل کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ پر مشکل آئے تو کیا کرو, سب سے پہلے صبر کرنا ہے, دوسرا کیا کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ نماز, صبر اور نماز سے کام لینا ہے. نماز آپ 5 وقت پڑھیں, نماز کے ساتھ جسے آپ کہتے ہیں نماز حاجت نفل جسے پڑھتے ہیں وہ نفل پڑھیں, اور کوشش کریں اپنے کام کو. مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان سے فرماتا ہے, اے انسان میں نے تمہیں اڑنے کے لیے پر دیے ہیں اور تم چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. آپ دیکھیں کہ کوئی جو ہے آپ نے ہماری قومی ہے, ہم لوگوں میں سے ہیں, کوئی وہی شخص ہے جو ایک اینکر ہے, وہی شخص ہے جو ایک وزیر ہے, وہی شخص ہے ایک کمشنر ہے, ایک ڈی سی ہے, مطلب کوئی نہ کوئی مقام پر ہے. اور وہی شخص وہی انسان کیا ہے, کوئی مرونڈا بیچ رہا ہے, کوئی سٹے بیچ رہا ہے, مثلا کوئی نہ کوئی. میں نہیں کہتا بیچنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے, مگر آگے بھی ہم لوگوں کو بڑھنا چاہیے کہ میں نے کچھ بننا ہے, میں نے کچھ بننا ہے. جب آپ کہیں گے نا یار میں تو بس اپنی روزی کمائی اور میں سو جاؤں گا, تو ناظرین ہوگا کیا, پھر آپ جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اللہ عزت اسی کو دیتا ہے, رزق اسی کو دیتا ہے, عزت اسی کو, رزق اسی کو, اور شہرت اسی کو دیتا ہے. وہی فیمس ہوتا ہے دنیا میں بھی اور اللہ آخرت میں راضی ہوتا ہے جو اپنا آپ اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے, اللہ کی مخلوق پر قربان کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. آپ کاروبار میں محنت کریں, نماز روزہ بھی ساتھ کریں, حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے اس کا لازمی خیال رکھا کریں. ایسے واقعہ جو ہے نا دین سے دوری کے واقعہ ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مریض لگ رہی ہے, جب ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے میں نے بڑے سوچ سمجھ کے یہ واقعہ میں نے کیا ہے. تو ناظرین جو میری بیٹیاں, بہنیں, مائیں, بھائی, جو بھی بزرگ, بوڑھے, بچے, یوتھ مجھے دیکھ رہی ہے, ناظرین ہمارے سیلیبریٹیز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کیا ہوگا, دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں. جس نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو نہیں تھاما وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا. تو ناظرین ہمیں چاہیے ہمیشہ اپنے بچوں کو دین کی طرف ان کا خیال کروائیں, اور خود بھی ہم دین کی طرف جتنا بڑھیں گے, جتنا دین کو اپنائیں گے, دین اسلام کو. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں, بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر ہے نا, صوفی بزرگ فرماتے ہیں فلاں دا تو عطر بنا تے عطر دا تو کٹ دریا تے دریا دے وچ پھر تو ٹوپیاں لا, مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں ہو جانی پہلوں اپنی میں مکا. ناظرین جب آپ کی میں ختم ہوگی نا کہ مجھے یہ کسی نے کہہ دیا, میرے رشتہ دار نے یہ مجھے کہہ دیا, مجھے یہ ہو جائے گا, آپ کو کوئی نہیں ہے. آپ اللہ کی طرف دھیان کریں. اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے مشکلات میں مبتلا لازمی کرتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے پیار کرتا ہے. جتنے پیغمبر ہوئے ہیں کم و بیش 1,24,000 جو نبی ہیں وہی اللہ کے قریب ہیں. سب سے زیادہ پریشانیاں انہی کو ہیں. جب پیغمبر جو قریب ہیں ان کو پریشانیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے پریشانیاں مبتلا لازمی کرتا ہے. اور پریشانیوں کے بعد جب اللہ عزت عطا فرماتا ہے تو دیکھیں کہ پھر نبیوں کی اللہ نے کتنی عزت ہے. وہ آج بھی سردار ہیں, اور جو آج بھی ہم امت ہیں اپنے آقا کی, یا ہم جتنے بھی اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں, آج ہم بھی اگر اللہ پر بھروسہ کریں گے, توکل کریں گے, تو یقین جانیے ہماری لوگ مسالے دیں گے, ہمارے خاندان, ہماری بلادری, ہماری رشتہ دار, ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ ہماری مسالے دیں گے کہ یار وہ فلاں کا جو بیٹا ہے نا ماشاءاللہ یار وہ بدل لائق ہے, وہ ہے نا وہ ہے. میں گناہ گار ہوں, چھوٹا سا آدمی ہوں, میں کہیں باتیں کرتا ہوں, میرے دوست کہتے ہیں یار کہاں سے سیکھا ہے, میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور حدیث سے.
یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، میرے پیر و مرشد کی نظر کرم ہے، صوفیہ کرام کی دعائیں ہیں۔ تو ناظرین یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیک صحبت لینی چاہیے۔ یہ جو ویڈیو ناظرین میں آخر میں یہ بتاؤں، یہ بڑی محنت سے بنتی ہے، یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا اسٹوڈیو ہے، اس کے پیچھے کیمرہ مین بھی ہے، اس کے بعد ایک ایڈیٹنگ ہوتی ہے، 4 سے 5 گھنٹے اس ویڈیو کو لگتے ہیں، پھر جا کے آپ تک پہنچتی ہے۔ اس ویڈیو کو ناظرین یہ لازمی جو ہے نا دوسروں تک پہنچایا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، اور میری سٹوری میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہنچایا کریں، اس کا یہ ہوتا ہے آپ موٹیویٹ ہوں گے۔ سینیریو چیک کیا کریں، کوئی بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، کسی کی بھی ویڈیوز ہو، وہ دیکھا کریں کہ کنٹینٹ جو ہے نا وہ لازمی چیک کیا کریں کہ یار میری فیملیز کو، مجھے اس میں کیا موٹیویٹ ہوں گے، ہمیں کیا دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ الٹا آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، یہ ہے نا، اس میں بندہ پریشان تو ہوتا ہے جو میں نے واقعہ سنایا، مگر اس سے یہ ہے کہ میں نے آپ کو ساتھ موٹیویٹ بھی کر دیا کہ ایسے ہم نے بچنا ہے جرائم سے، ایسے کرائم سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، کرائم ہم لوگوں سے ہزاروں میل دور ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایسی سٹوریاں کرتا رہتا ہوں، کرائم کی سٹوریاں تھانوں میں کرتا ہوں، باہر کرتا ہوں، آپ کو اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے آپ کو انشاءاللہ اچھا لگا۔ اس کی وجہ کیا؟ اللہ قرآن پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، جو مجھے مومن سن رہے ہیں، مومن میرے مسلمان بہن بھائی، وہ سبھی کو سکون ہوگا اور مجھے بھی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلب میں اللہ رب العزت رہتے ہیں، ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں۔ تو ناظرین مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہر ٹائم جب سوئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی موت کو لازمی یاد رکھیے گا۔ جب سوئیں گے موت کو یاد رکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، آپ گناہوں سے بچیں گے، آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، اور اپنے بہن بھائی رشتہ دار آس پاس سبھی کی جتنا ہو سکے ہیلپ کیا کریں۔ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے نا وہ یاد کریں کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں نے اور آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور کیا ہونا ہے، مٹی کی ڈیری ہونی ہے، قبر ہونی ہے۔ تو اس لیے ہم اگر اچھے کام کریں گے تو قبر میں جسم سلامت رہے گا، اور آخرت میں جب ہم جائیں گے ہمارے ماں باپ بھی ہم دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہماری استقبال کریں گے، اور دنیا میں رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں لوگ جو ہیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری فیملیز کو اور ہمارے رشتہ داروں کو آپ لوگ جو ہیں انہیں مبارکیں دیں گے، انہیں کہیں گے کہ یار یہ کوئی اچھے باپ کا بیٹا ہے، اچھی جو میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ اپنی عزت جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں۔ اپنے آپ کے بھائیوں کی یہ عزت ہوتی ہے، یہ آپ کے باپ کی عزت ہے، آپ کے بہنوں آپ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنے گھر ہرگز نہ خراب کیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ کے بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے میاں کوئی بات کرے تو برداشت کر لیجیے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ چھوٹا کہیں گے میرے میاں نے ایسے کر دیا، آپ کا فادر پریشان ہو جائیں گے، آپ کے بھائی ہو جائیں گے، وہ جھگڑا ہوگا۔ آپ کی چھوٹے سے صبر کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فتح ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ ساتھ ہے، اللہ بھی آپ پر راضی ہوگا، آپ کے بہن بھائی بھی پریشانیوں سے بچیں گے۔ آپ ان کو بتائیں گے آپ کا گھر خراب ہوگا، لڑائی جھگڑے پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ سسٹم خراب ہو جائے گا، اور آپ خود بے چین ہوں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں سکون ہے، تو جو لڑائی جھگڑے کرواتا ہے وہ شیطان کرواتا ہے۔ اس لیے میری بہنیں بھی بچیں، میرے بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں شادی شدہ وہ بھی بچیں، اور جو یوتھ مجھے دیکھ رہی ہے، ینگ لڑکے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی بھی محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی لڑکیاں ہیں، ان کو اپنی بہنیں سمجھے۔ جب آپ کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، پھر آپ ان کو اپنی بیوی سمجھیں۔ ناظرین ایسے آپ کسی کی عزت کو دیکھیں گے تو یہ جو زنا ہوتا ہے یہ ایک قرض ہوتا ہے۔ جو یوتھ مجھے دیکھ رہی ہے یہ لازمی بچا کریں۔ میڈیا کا کام جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، مائیں بہنوں کو ہم موٹیویٹ کیا کریں کہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، نیک صحبت لینی ہے۔ کیا لینی ہے؟ نیک صوفی کی کوئی بات شریعت ہو، جو صوفی، میں صوفی کی بات اکثر کرتا ہوں، بنگی چرسی شریعت کے جو مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، وہ نہیں، جو جیسے حضرت سیدنا غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن عثمان داتا گنج بخش ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہے، حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ، بزرگان دین آپ سمجھ لیں، ایسے ہیں، ایسے گزارے۔ تو ناظرین جو مجھے یوتھ دیکھ رہی ہے، میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، لازمی ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا کریں۔ یہ نہ دیکھیں آپ کسی کی بہن بیٹی کو ایسے بری نظر سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، اس سے آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، مگر میں آپ کو وہ جو پروگرام کیا ہے نا، جو صفاق ماں تھی اس نے اپنے بچے کو قتل کر دیا، وہ بھول گیا ہوں۔ میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سٹوری جو ہے نا تھوڑی سی لمبی کر دی ہے۔ ناظرین یہ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ میرا سٹوری کرنے کا کوئی بھی، اگر میں دنیا کی بھی سٹوری کروں کوئی بھی، تو میرے 3 چینل ہیں ویسے، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک حکیم کا بھی ہے، ایک میرا یہ ہے،
ایک میرا اور بھی ہے جو مذہبی سٹوریاں میں کرتا ہوں وہاں پر وائس اوور پر. تو ناظرین میرا سٹوریاں یا کوئی بھی کنٹینٹ جو ہے وہ پیش کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, مجھے اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, مگر یہ ویڈیو رہنی ہے. جو ویڈیوز ہیں نا یہ ایسی ہوں, یہ میری بخشش کا سبب بن جائے, اور جو آپ دیکھیں آپ کی بھی بخشش کا سبب بنے. اور کنٹینٹ جو ہے وہ لازمی چیک کیا کریں, بیہودہ تھمبنیل بیہودہ باتیں اس پر غور نہ کیا کریں. میری ویڈیو جو ہے نا میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہوں, مگر پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں, اور آپ دوستوں سے بھی آپ سب سے بھی معافی چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز حسن بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.